پورے قرآن مجید میں 71 مرتبہ لفظ حیات استعمال ہوا اور 173 مرتبہ یہی لفظ مختلف صیغوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا گیا۔ اچھا، ہم سے جب پوچھا جائے کہ حیات کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں معیارات مختلف ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ قلب چیک کرے گا، اگر دل میں دھڑکن ہے تو کہے گا کہ ہاں یہ زندہ ہے۔ حکیم کے پاس جائیں گے، وہ نبض چیک کرے گا، نبض دھڑک رہی ہے، کہیں گے زندہ ہے۔ رک جائے، کہیں گے جامد ہے، مر گیا۔ سانسیں چل رہی ہیں، کہیں گے زندہ ہے، حیات ہے۔ سانسیں رک جائیں، کہیں گے مر گیا۔ لیکن جب قرآن کی جانب چل کر دیکھتے ہیں کہ قرآن سے پوچھیں، پروردگار سے پوچھیں، رب العزت سے سوال کیا جائے کہ حیات کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہا جاتا ہے، تو بڑی آسانی سے اس میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے، بلال بھائی کے سوال کا بھی جواب ہے، اور اس مقصد کے اندر کی بات بھی ہے جو اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، پروردگار اس زمین کو اس کی موت کے بعد حیات عطا کرتا ہے۔ یعنی اس زمین کے لیے حیات کا لفظ بھی استعمال ہوا، موت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ اس کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، بھلا کبھی سنا کوئی زمین مر گئی، کوئی زمین زندہ ہو گئی؟ تو یہ مردہ زمین کون سی، زندہ زمین کون سی؟ جو زمینداری سے وابستہ افراد ہیں وہ بآسانی درک کر سکتے ہیں، بیان بھی فرمائیں گے کہ جو زمین ایک بیج لے کر ہزاروں کی صورت میں پلٹا دے، وہ زرخیز زمین ہے، وہ زندہ زمین ہے، اور جو ایک بیج لے کر اسے بھی ضائع کر دے، وہ مردہ زمین کہلاتی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی حیات نام ہے لوگوں کو فیض پہنچانے کا۔ کیا بات! صرف سانسوں کا چلنا حیات پہ دلالت نہیں کرتا، صرف دل کا دھڑکنا حیات پہ دلالت نہیں کرتا، صرف نفس کا برقرار رہنا حیات پہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، معاشرے کے لیے باعث تقویت بن رہے ہیں، تو آپ زندہ ہیں۔ اگر ایسا کچھ نہیں کر رہے تو چلتے پھرتے نگاہ الہی میں آپ مردہ ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی، صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا، اگر معاشرے کے لیے بھی کوئی بہتری کا کام کیا، کوئی فلاح کا کام کیا، لوگوں کو کوئی فیض دیا، تو پھر ہم زندہ